السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، میپل، انٹاریو، کینیڈا سے مخاطب ہے۔ میں آپ کو وہ ڈاکٹر شہاب احمد صاحب جو کہ بھاگلپور وہ بہار کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صوبہ بہار کے اصحاب احمد۔ اس میں سے میں آپ کو یہ مولانا ابو حسن علی صاحب جو رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اچھا، یہ مولانا حسن علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ صوبہ بہار کے پہلے صحابی ہیں۔ آپ کا شمار امام الزماں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے ذریعے احمدیت کا نور صوبہ بہار میں پھیلا۔ اپنے تفصیلی اسوان حیات آپ نے اپنی کتاب توحید حق میں بیان کیے ہیں، جس پر مزید تحقیقی کام محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے مرحوم درویش قادیان نے اپنی کتاب اصحاب احمد جلد نمبر 14 میں کیا ہے۔ یہاں آپ کے مختصر حالات زندگی اصحاب احمد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 8 تک 11 درج کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ حضرت مولانا حسن علی صاحب ولد محمد علی صاحب، جن کی ولادت 22 اکتوبر 1852 بمقام بھاگلپور اور وفات فروری 1896 میں ہوئی۔ آپ فطرتاً بہت ذہین تھے۔ آپ نے عربی، فارسی اور اردو سیکھی۔ بوجہ مذہبی رجحان ایف اے سے تعلیم ترک کر دی اور مذہبی تحقیقات میں سرگرداں ہو گئے۔ پھر پٹنہ میں نارمل اسکول کے ہیڈ ماسٹر متعین ہوئے۔ آپ کو وہ ہندی اور بنگلہ زبانوں میں بھی مہارت حاصل تھی۔ کچھ عرصہ بہار بندو وغیرہ اخبارات کے ایڈیٹر رہے۔ آپ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ ایک درویش صفت بزرگ سے مذاکرات سے آپ کے قلب صافی نے جلا پایا اور آپ اسلام پر پوری طرح عامل ہو گئے۔ آپ رفع عام کے کاموں میں شرکت کرتے تھے۔ پٹنہ کے رفع عام سے متعلق ہر جلسہ میں آپ کی تقریر ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے آپ نے بے حد جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خادم المسلمین کے خطاب سے نوازا اور ہدایت خداوندی کی تعمیل میں آپ نے مدرسہ کی ہیڈ ماسٹری اور دیگر دنیاوی مشاغل 1886 میں ترک کر دیے۔ تا بقیہ عمر بطور واعظ اسلام سارے انڈیا میں واعظ کرتے ہوئے اور ایک رسالہ نور الاسلام جاری کر کے بسر کریں۔ قوم سے آپ کو شمس الواعظین کا خطاب عطا ہوا اور سال تک ہندوستان کے طویل و عرض میں آپ نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگریز گورنر مدراس نے ایک ایسے جلسے کی صدارت کی۔ کئی سو ہندو نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور 2000 سے زائد مسلمان طلباء نے آپ کے ذریعے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی۔ متعدد اسلامی مدارس اور یتیم خانے قائم کیے اور غیر معمولی نصرت الہی آپ کے شامل حال رہی۔ بعض افراد آپ کو مجدد خیال کرتے تھے۔ انجمن حمایت اسلام حیدرآباد
نے قرار دیا کہ بطور مبلغ اسلام انگلستان جو نہ بھجوائے وہ جانے کے لائق ہیں۔ اس لیے ہزاروں روپیہ جمع ہوا، لیکن وہاں کے ایک نو مسلم کے منشا کے مطابق آپ کو بھجوایا جانا ملتوی ہوا۔ بطور بعض کام شروع کرنے پر آپ نے معقول ماہوار آمد ترک کر دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صالحہ رفیقہ حیات عطا کی تھی کہ جس نے اس نیک کام کی خاطر ہر قصر وہ ہر عسر و تنگی برداشت کرنے کا یقین دلایا۔ ابتدا میں بہت بوجھ خفگی ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی کے سامان ہو گئے۔ اب یہ آتا ہے ان کی وہ بیعت کیسے ہوئی۔ آپ کی شدید تمنا تھی کہ کسی شیخ کامل کے ذریعے روحانی برکات پائیں، چنانچہ آپ نے ایک بزرگ کی بیعت کی اور ساتھ ہی آپ کو اس بزرگ کا خلافت نامہ عطا ہوا۔ 1893 میں بمقام لاہور انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہ پر آپ کی ملاقات علامہ دہر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفہ مسیح اول سے ہوئی۔ حضرت مولوی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ایک گناہ تھا جس کو میں ترک نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مرزا صاحب کی بیعت لینے کے بعد وہ گناہ نہ صرف چھوٹ گیا بلکہ اس سے نفرت ہو گئی۔ اس بیان سے حضرت مولوی حسن علی صاحب بہت متاثر ہوئے، مگر ان کی ترغیب کے باوجود اس بار آپ قادیان نہیں گئے۔ بعدہ مدارس کے حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب نے آپ کو آمادہ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کو دیکھیں اور بتائیں کہ آیا وہ صادق ہیں۔ اس پر دونوں 2 جنوری 1994 کو قادیان پہنچے۔ سیٹھ صاحب تو اولین ملاقات میں ہی وہ حضور کے وہ جان عاشق ہو گئے، اور مولوی حسن علی صاحب قبل ازیں قادیان میں 1887 میں حضور سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن اب آپ نے حضور کو سرتپا نور پایا اور حضور کی تصانیف کا مطالعہ بھی کیا، اور اس یقین پر پہنچ گئے کہ حضور ہی مجدد زماں ہیں جن کی تلاش تھی۔ چنانچہ آپ نے 11 جنوری 1994 کو بیعت کر لی۔ انجام آتب میں 313 صحابہ میں آپ کا نام بھی مرقوم ہے، اور حضور نے آپ کو انگلستان میں بطور مبلغ وعد مجاہد جو نہ بھجوانے کے لائق سمجھتے ہوئے اپنی جماعت کو آپ کے ایک دو معاون اور رقم فراہم کرنے کی تلقین کی تھی، اور آپ کو تقی، ذکی اور برگزیدہ قرار دیا تھا، لیکن افسوس کہ آپ کی عمر نے وفا نہ کی اور آپ 43 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کی وفات 1896 میں ہوئی تھی، یعنی بیعت کرنے کے 2 سال کے بعد۔ وفات کے قریب آپ نے تائید احمد میں ایک کتاب تائید حق تالیف کی، جو اس وقت تک 4 مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ اس کی علوی شان اس سے ظاہر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کا مطالعہ کیا تو جب تک اسے ختم نہ کیا اس وقت تک نہیں سوئے۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حضور علیہ السلام کے لیے شاہد قرار دیا۔ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے، باقی آئندہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔